الحمد لله الذي هدانا للإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. یہ نئی سورت جو شروع ہو رہی ہے، جس کا نام سورہ یونس ہے، اس کی پہلی اور دوسرے نمبر کی آیت کریمہ ہے. اللہ تعالی کے نام سے میں شروع کرتا ہوں جن کی رحمت سب کے لیے ہیں، جو بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں. الف لام را، یہ حکمت سے بھری ہوئی کتاب یعنی قرآن کی آیتیں ہیں. کیا مکہ کے لوگوں کو تعجب ہو رہا ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی کی طرف وحی بھیجی، یہ کہ تم لوگوں کو نافرمانی کرنے پر اللہ تعالی کے عذاب سے ڈراؤ، اور ایمان والوں کو تم خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچا پایا ہے، اونچا مرتبہ ہے. تو کافر لوگ یہ کہنے لگے کہ یہ آدمی تو کھلم کھلا جادوگر ہے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه ذلكم اللہ ربکم فاعبدوه افلا تذکرون. یقیناً تمہارے رب اللہ تعالی ہے جنہوں نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ اللہ تعالی عرش پر قائم ہوئے. وہی اللہ ہر کام کا انتظام کرتے ہیں. کوئی بھی اللہ تعالی کے سامنے سفارش نہیں کر سکتا مگر اللہ کی اجازت کے بعد ہی سفارش ہو سکتی ہے. وہی اللہ تعالی تمہارے رب ہیں، سو تم اسی کی عبادت کرو. کیا پھر بھی تم لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ الیہ مرجعکم جمیعا،
وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون۔ اسی اللہ تعالی کی طرف تم سب کو واپس جانا ہے، یعنی مرنے کے بعد اللہ کے دربار میں جانا ہے۔ اللہ تعالی کا وعدہ بالکل سچا ہے، یقیناً وہ اللہ تعالی تمام مخلوق کو شروع یعنی پہلی مرتبہ میں بھی پیدا کرتے ہیں، اور وہی اس کو دوسری مرتبہ بھی پیدا کریں گے یعنی قیامت کے دن، تاکہ ایمان والوں کو اور نیک کام کرنے والوں کو انصاف سے پورا بدلہ دے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے گرم کھولتا ہوا اکڑتا ہوا پانی پینے کے لیے اور دردناک عذاب ہوگا، اس لیے کہ وہ لوگ ایمان کا انکار کرتے ہیں۔ گزشتہ مجلس میں اللہ کے فضل سے سورہ توبہ مکمل ہوئی۔ اب اس مجلس میں اللہ کے فضل و کرم سے سورہ یونس شروع ہو رہی ہے۔ یہ 11ویں سپارے میں ہے، اور ترتیب جو اترنے کی ہے اس کے اعتبار سے 51 نمبر کے اوپر یہ سورت اللہ تعالی کے یہاں سے دنیا میں اتاری گئی ہے۔ سورۃ الاسراء کے بعد اور سورہ بنی اسراء سورہ ہود سے پہلے اللہ نے اس مبارک سورت کو دنیا کے اندر اتارا۔ یہ سورت مکی ہے۔ مکی ہونے کا مطلب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو دنیا میں اتارا تھا۔ ہجرت سے پہلے اترنے والی سورتوں میں سے ہیں۔ 109 آیتیں اس سورت کے اندر موجود ہے اور 11 رکوع ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس سورت کو بھی محض اپنے فضل و کرم سے عافیت کے ساتھ ہم سب کے لیے مکمل کرنا آسان فرمائے۔ اس سورت کے اندر جو علوم، انوار اور برکات ہے، اللہ اس کے ذریعے ہم کو دنیا اور آخرت کے اندر مالا مال فرمائے۔ اس کا نام سورہ یونس کیسے؟ تو اللہ کی حکمت تو اللہ تعالی جانتے ہیں، لیکن جو بات ہم ظاہری حالات میں سمجھتے ہیں وہ بات ایسی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بہت سے نبیوں کے نام پر قرآن میں سورت اتاری ہے۔ بہت ساری سورتوں کے نام نبیوں کے مبارک نام پر سے ہے۔ جیسے قرآن میں ایک سورت ہے سورہ محمد، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام پر۔ جیسے قرآن میں ایک سورت ہے سورہ یوسف، حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک نام کے اوپر۔ تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑے نبی ہے جن کا نام ہے حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ بھی اللہ کے نبی ہے، اللہ کے پیغمبر ہے۔ اس نبی کے مبارک نام پر سے اللہ نے اس سورت کا نام سورہ یونس رکھا ہو، ایسی بات ہماری سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
بہت پہلے دنیا میں آئے تھے، حضور سے بہت پہلے دنیا میں آئے، اور عراق میں اللہ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ عراق میں ایک شہر ہے جس کا نام ہے نینوا۔ اس نینوا شہر کے علاقے میں اللہ تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ جیسے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں مکہ اور اس کا آجو باجو کا علاقہ مدینہ اور عرب کے لیے اللہ نے نبی بنایا، اور ساتھ میں پورے عالم کے لیے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ نے نبی بنایا، اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے عراق میں نینوا شہر اور اس کے آجو باجو کا جو علاقہ تھا اس کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا۔ قرآن کی اس سورت کی ایک آیت سے اندازہ لگتا ہے کہ اس زمانے میں نینوا کے علاقے میں تقریباً 1,00,000 انسانوں کی آبادی تھی، اور کم و بیش 1,00,000 انسانوں کی آبادی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ ان کا ایک نام ہے ذُنُّون۔ ذو یہ عربی زبان کے اندر بولتے ہیں کسی کے پاس کوئی چیز ہوئے، جیسے کہتے ہیں کہ یہ دکان والے ہیں، یہ کپڑے والے ہیں، تو دکان والے کپڑے والے، تو اس کے لیے عربی میں ذو کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو ذُنُّون، نون کہتے ہیں عربی میں مچھلی کو، اور ذُنُّون کا میننگ ہوتا ہے مچھلی والے، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی والے نبی کے نام سے بھی پہچانتے ہیں، اور ان کو مچھلی والے نبی اسی لیے کہتے ہیں کہ تقریباً 40 دن یہ اللہ کے نبی مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے۔ وہ قصہ پورا آگے سورت میں آئے گا کہ ایک بات ہو گئی جس کی وجہ سے دریا کے سفر میں ان کو پانی میں کود جانا پڑا، اور پانی میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی مچھلی بھیجی، اور مچھلی کے پیٹ میں وہ سیدھے چلے گئے، اور مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک حضرت یونس علیہ السلام رہے۔ اللہ نے اس مچھلی کو حکم دے دیا تھا کہ یونس تمہارے پیٹ میں آ رہے ہیں، ان کو لقمہ مت بنانا، اس لیے کہ لقمہ جو ہوتا ہے وہ ہضم ہو جاتا ہے، ہضم ہو کے ختم ہو جاتا ہے، تو کہا یونس کو لقمہ بنانے کی اجازت نہیں ہے، یونس کے لیے تمہارے پیٹ کو ہم جیل خانہ بناتے ہیں۔ 40 دن کے لیے اللہ نے مچھلی کے پیٹ کو حضرت یونس علیہ السلام کے لیے قید خانہ بنا دیا، پورا چلہ انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر تقریباً لگایا، اور مچھلی گرم ہے تو اس کے پیٹ کے اندر یونس علیہ السلام 40 دن رہے، تو مچھلی کی گرمی کی وجہ سے آپ کے بدن کے تمام بال نکل گئے، ایک بال بھی آپ کے بدن پر باقی نہیں رہا، اور چمڑی بھی بالکل نرم کمزور ہو گئی، اور بدن بھی آپ کا پورا نرم اور کمزور ہو گیا، جیسے کہ انڈا ٹوٹے اور انڈے میں سے مرغی کا بچہ باہر آتا ہے تو کیسا نرم 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 نازک نازک ہوتا ہے، بالکل حضرت یونس علیہ السلام کی باڈی، ان کا بدن بالکل نرم 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 نازک نازک ہو گیا، جیسے کہ بکری کا بچہ نیا نیا پیدا ہوئے تو کیسا نرم نازک ہوتا ہے، بالکل اسی شکل میں حضرت یونس علیہ السلام کا بدن مبارک ہو گیا۔ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن 40 رات، اتنا لمبا زمانہ آپ نے گزارا، اندازہ لگاؤ کیسے جو ہے وہ ٹائم گزرا ہوگا۔
تو عربی میں مچھلی کو نون کہتے، زو کے معنی والے، ذُنُّن یعنی یونس مچھلی والے، جنہوں نے مچھلی کے پیٹ میں 40 دن لگائے تھے۔ اور حالات کے اعتبار سے میں آپ کو اہم بات بتلاؤں کہ مچھلی کا پیٹ جو حضرت یونس علیہ السلام کے لیے چاروں طرف سے ایک قید خانہ جیسا بن گیا، دیوار، باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ آپ نے مچھلی کے پیٹ میں بیٹھے بیٹھے ایک تسبیح پڑھی، اور وہ تسبیح اتنی مبارک تسبیح ہے کہ اس کی برکت سے اللہ نے 40 دن مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس کی حفاظت فرمائی، اور اسی تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو زندہ باہر نکالا 40 دن کے گزرنے کے بعد۔ تو آج کل کے حالات میں، تکلیف اور مصیبت کے حالات میں حضرت یونس علیہ السلام والی تسبیح ہم سب کو بھی پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے مصیبت کے حالات سے انشاءاللہ نجات عطا فرمائیں گے۔ روزانہ گھر میں عورتوں کو بھی کہو، بچوں کو بھی کہو، مردوں کو بھی کہو کہ روزانہ کچھ نہ کچھ 40 مرتبہ، 100 مرتبہ، 313 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لیا کرے۔ اور وہ تسبیح ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ چھوٹی سی تسبیح ہے لیکن بہت پاورفل تسبیح ہے۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، کہ اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں تسبیح نہ پڑھتے تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے، لیکن انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں تسبیح پڑھی، اللہ نے اس تسبیح کی برکت سے ان کو پیٹ میں زندہ رکھا، اور وہ مچھلی نے ان کو قے اور وامٹ کے ذریعے باہر پھینک دیا، اور حضرت یونس علیہ السلام زندہ باہر نکلے 40 دن گزارنے کے بعد۔ لہذا مسلمانوں کو اس وقت کے تنگ حالات کے اندر یہ تسبیح پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے۔ بہت پیاری، بہت آسان تسبیح ہے، سب پڑھو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ، آپ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا انت، آپ ہمارے معبود، آپ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں ہے، سبحانک، آپ کی ذات ہر کمی سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقصان سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں خود بڑا ظلم کرنے والا گنہگار کوتا ہوں، اے اللہ مجھے معاف فرما دیجیے۔ لہذا اس تسبیح کو خوب پڑھو، پڑھنے کا معمول بناؤ، گھروں میں ساموہک طور پر، اجتماعی طور پر پڑھو، مسجدوں میں پڑھو۔ بزرگوں کا مجرب وظیفہ ہے کہ 1.25 لاکھ مرتبہ یہ تسبیح پڑھ کے اگر دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ بڑی بڑی آفتوں کو دور فرما دیتے۔ کبھی کوئی آدمی کوئی بڑی مصیبت میں پھنس جائے تو چند دوستوں کے ساتھ مل کر، گھر والوں کے ساتھ مل کر، رشتہ داروں کے ساتھ مل کر، یا یہ کہ محلے میں، بستی میں کوئی آفت آ جائے تو مسجد میں لوگ بیٹھ کر 1.25 لاکھ مرتبہ اس تسبیح کو پڑھے اور پڑھ کر کے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ وہ مصیبت اور الجھن کو اپنے کرم سے دور فرما دیتے۔ یہ بڑا مجرب وظیفہ ہے، لہذا اس کو پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے۔ لا الہ الا انت
سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس سورت کے اندر 81 نمبر کے اوپر ایک عجیب آیت ہے۔ اس آیت کا ایک بڑا خاص فائدہ ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو اس امت کے بہت بڑے تفسیر کے امام کہے جاتے ہیں، حضور کے سگے چچا زاد بھائی ہوتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ جو 81 نمبر کی آیت ہے، کوئی آدمی رات کو بستر پر لیٹ کر کے اس آیت کو پڑھے گا تو جادوگروں کا جادو اس پر نہیں چلے گا، اور اگر کسی آدمی پر پہلے سے جادو ہو تو اس پر یہ آیت لکھ دو تو اللہ اپنے فضل کرم سے جادو کو ختم کر دیں گے۔ اسی لیے آج سے 81 نمبر کی جو آیت ہے اس کو رات کو بستر پر سو کر پڑھنے کا معمول بنا لو۔ وہ آیت یہ ہے، فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرَ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ۔ یہ ہے 81 نمبر کی آیت کریمہ۔ لہذا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جو آدمی رات کو بستر پر سو کر اس آیت کو پڑھے گا تو جادوگروں کا جادو اس پر نہیں چلے گا، اور جس پر پہلے سے جادو ہو اس پر لکھ دو۔ ہم نے دیکھا بعض عملیات کرنے والوں کو کہ وہ سینے کے اوپر شہادت کی انگلی سے لکھ دیتے ہیں، تو آپ بھی لکھنا سیکھ لو یہ آیت قرآن میں دیکھ دیکھ کر، ورنہ پڑھنا اور یاد کرنا تو آسان ہے، کوئی مشکل نہیں، تو اللہ اس کی برکت سے جادو کو ختم فرما دیں گے۔ یہ پہلی 4 آیتوں کا آپ کے سامنے ترجمہ کیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے مکہ کی سرزمین کے اوپر مکہ کے لوگوں میں سے ایک انسان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی بنایا، ان پر قرآن اتارا، تو ان مکہ کے کافروں کو اس پر بڑا تعجب ہو رہا ہے۔ کیا تعجب ہو رہا ہے کہ ارے اللہ نے ایک انسان کو نبی بنایا، حالانکہ یہ تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی چیز ہے کہ اللہ نے انسان کو نبی بنایا، فرشتے کو نبی نہیں بنایا، جنات کو نبی نہیں بنایا۔ اگر فرشتہ یا جنات نبی ہوتا تو ہم اس کے پاس کیسے دین سیکھتے؟ دین سیکھنا بڑا مشکل ہو جاتا، اس لیے کہ فرشتہ نوری مخلوق ہے، جنات ناری یعنی آگ کی بنی ہوئی مخلوق ہے، ایسے بھی جنات کے نام سے ڈر لگتا ہے، تو پھر اس کے پاس بیٹھ کر کے دین سیکھنا تو بہت دور کی بات ہو جاتی۔ اور فرشتے نورانی مخلوق ہے جو نظر آتے نہیں ہیں، اس لیے ہمارے لیے ان سے دین سیکھنا بہت مشکل ہو جاتا۔ اللہ نے بہت بڑا احسان فرمایا کہ ہمارے جیسے ایک انسان کو اللہ نے نبی بنایا تاکہ ان کے پاس دین سیکھنا ہمارے لیے آسان ہو جاوے۔ کتنی بڑی رحمت فرما دی اللہ تعالیٰ نے۔ دوسری تعجب کی بات ان کے اندر یہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک یتیم آدمی ہے، غریب آدمی ہے، ایک یتیم غریب آدمی کو اللہ نے نبی بنا دیا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی بڑے مالدار کو، راجا مہاراجا نواب بادشاہ کو اللہ نبی بناوے، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک یتیم گھر کے بچے کو، کہ جن کے ابا ان کے پیدا ہونے سے پہلے انتقال کر چکے تھے، وہ ہے عبداللہ کا یتیم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ان کو نبی بنایا۔ تو اس پر مکہ والے حیران رہ گئے کہ ایک یتیم بچہ جس کا باپ بھی نہیں،
غریب بچہ، ایسے بچے کو اللہ نے نبی بنا دیا. کوئی مالدار رئیس سیٹھیے کو اللہ تعالیٰ نبی بنا دے. یاد رکھو، جن کے پاس دولت بہت ہوتی ہے یا عہدہ بہت اونچا ہوتا ہے تو ان کے دماغ کا پارا بھی بہت اونچا رہتا ہے. وہ لوگوں کو جلدی کوئی بات سکھاتے نہیں ہیں، جلدی کوئی بات بتلاتے نہیں ہیں. ان کا گھمنڈ، ان کا تکبر، ان کا دماغ کا پارا، کوئی آئے گا تو کہے گا اے ابھی کہاں ہے، چل نکل یہاں سے. ان کی بات کی اسٹائل ہی کچھ نرالی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک عام انسان، اگرچہ بے شمار بشری اور انسانی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں انوکھی اور نرالی رکھی، اور حضور کو اللہ نے نبی بنایا. حضور نے آ کر کے لوگوں کو جہنم سے ڈرایا، جنت کی خوشخبری دی کہ جو ایمان میں سچا ہوگا، دل سے ایمان کو قبول کرے گا، ایمان کے ساتھ یقین ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اونچے اونچے مرتبے عطا کریں گے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قرآن سنانا شروع کیا. قرآن کی وجہ سے لوگوں پر ایک اثر ہوتا تھا. آج بھی ہم قرآن سنتے، ہمارے دل دماغ پر ایک اثر ہوتا ہے، ایک نورانیت معلوم ہوتی ہے، دل دماغ میں سکون چین معلوم ہوتا ہے. تو عرب لوگ کافر تھے لیکن عرب تھے، عربی سمجھتے تھے. حضور جب قرآن پڑھتے تھے تو وہ سمجھتے تھے اور ان کے دماغ پر، دل پر ایک اثر ہوتا تھا. تو اس کی وجہ سے مکہ کے کافر کہنے لگے کہ نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کھلم کھلے جادوگر ہیں. کتنی بڑی بے ادبی کی حضور کی، کتنی بڑی توہین کی، گستاخی کی کہ اللہ کے نبی کو یہ لوگ جادوگر کہنے لگے کہ یہ تو کھلم کھلے جادوگر ہے، کہ یہ کچھ پڑھتے ہیں، اس کے پڑھنے سے لوگوں کے دل دماغ پر جادو ہو جاتا ہے. پھر حضور جو معجزے دکھاتے تھے، چمتکار، خود وہ کہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ. اب حضور 2 ٹکڑے کر کے دکھاوے تو وہ کیا کہتے تھے؟ انہوں نے ہماری آنکھ پہ نظر بندی کر دی، جادو کر دیا، اسی لیے ہم کو چاند کے 2 ٹکڑے دکھ رہے. کتنی بڑی بے ادبی اللہ کے نبی کی کہ نبی کو جادوگر کہوے، اور وہ بھی کھلم کھلا جادوگر کہوے. اللہ نبیوں کی بے ادبی سے ہماری حفاظت فرماوے، اللہ والوں کی بے ادبی سے اللہ ہماری حفاظت فرماوے. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو، زمین کو 6 دن میں پیدا کیا ہے. اللہ چاہتے 1 سیکنڈ میں پیدا کر دیتے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ کہتے ہیں ہو جاؤ، وہ چیز ہو جاتی ہے. اللہ کا ارادہ ہوتا ہے اور چیز ہو جاتی ہے. پھر اللہ نے 6 دن 6 رات آسمان زمین بنانے میں کیوں لگائے؟ انسانوں کو، اپنی مخلوق کو اللہ سبق دینا چاہتے تھے کہ ہر کام اطمینان سے کرو، اتاولے مت بنو، جلد بازی کا مزاج مت بناؤ کہ پھٹافٹ چٹا چٹ ہو جاوے، ادھر ریموٹ کا بٹن دبایا اور ادھر ہو جاوے. ایسے اتاولے مزاج کے مت بنو. ایک تو بندوں کو اس میں یہ تعلیم دینی تھی کہ جو کام آہستہ آہستہ اطمینان سے ہوتا ہے وہ کام اچھا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، پائیدار ہوتا ہے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دوں. جتنے کنسٹرکشن راجا مہاراجاؤں کے زمانے میں ہوئے باندھ اور بادشاہوں کے زمانے میں ہوئے، وہ باندھ میں برسوں کے برس لگتے تھے. آپ جانتے ہیں تاج محل بننے میں 22 سال لگے. آج انسان کیا چاہتا ہے کہ کوئی پروجیکٹ وہ لوگ مارکیٹ میں لانچ کرتے ہیں تو کہا 6 مہینے میں فلیٹ کی بکنگ چالو اور بیچنا چالو. رو ہاؤس تو کا 1 برس میں کمپلیٹ اور بیچنا چالو. پھٹافٹ بناؤ، پھٹافٹ بیچو. تو جتنا فاسٹ بنتا ہے، جتنا فاسٹ تیار ہوتا ہے، اتنا فاسٹ خراب بھی ہوتا ہے اور اتنا فاسٹ ٹوٹنے پھوٹنے بھی لگتا ہے. 2 سال 4 سال گزرے نہیں کہ مینٹیننس چالو، ریپیرنگ چالو. 10 سال نہیں ہوئے بڑا ریپیرنگ، 25 سال نہیں ہوئے توڑ کے پھر نیا بناؤ.
اسی چکر میں یہ دنیا جو ہے چل رہی ہے. یہ دنیا میں بڑے کھیل کھیلے جاتے ہیں. اس طرح کا جو یہ فاسٹ کنسٹرکشن جو آیا نا، یہ بھی ایک بہت بڑی سازش ہے تاکہ جو ہے ان لوگوں کا مال مٹیریل مارکیٹ میں بکے، ان کا دھندا چلے، اور یہ بے وقوف انسان خریدے، بناوے، توڑے، مینٹیننس کرے، ریپیئرنگ کرے، اور اسی میں یہ انسان الجھا ہوا رہے. انہوں نے 22 سال میں بنایا، لیکن 400 450 سال گزرنے کے بعد بھی اس میں کوئی آنچ نہیں آئی. دلی کی جامع مسجد کتنی مدت میں بنی، لیکن ہے آج اس میں کوئی مینٹیننس، ریپیئرنگ کچھ بھی نہیں. ماشاءاللہ کھڑی ہوئی ہے، 400 500 سال مسجد کے ہو گئے. تو جو کام اطمینان سے ہوتا ہے، آہستہ آہستہ ہوتا ہے، ٹھہر ٹھہر کے ہوتا ہے، وہ کام اتنا مضبوط ہوتا ہے، اتنا اچھا ہوتا ہے، اور اتنے لمبے زمانے تک وہ چلتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی چاہتے تو 1 سیکنڈ میں 7واں آسمان زمین بنا دیتے، لیکن اللہ نے اپنے بندوں کو ایک سبق دیا. کوئی بھی کام کرو اطمینان سے کرو، اتاولے پن کا مزاج مت رکھو. کچھ چیزوں میں اتاول ضروری ہے، وہاں تو کوئی اتاول کرتا نہیں ہے، اور جہاں اطمینان ہے وہاں ساری دنیا اتاول کر رہی ہے. یہ عجیب مزاج ہے اس وقت کے اوپر. حدیث میں آتا ہے کہ لڑکا لڑکی بالغ ہو جائے فٹافٹ شادیاں کراؤ. کون کراتا ہے؟ کسی کا انتقال ہو جائے جلدی سے نہلاؤ، غسل کفن دے کے دفن کرو. کئی کو 8 10 12 گھنٹے رکھ چھوڑتے ہو. تو جہاں شریعت نے حکم دیا جلدی کرو، وہاں کوئی جلدی کرتا نہیں ہے، اور جہاں جلدی نہیں کرنی وہاں سب کو اتاول ہے. یہ لوگوں کے مزاج بگڑ گئے، شریعت سے ہٹ کے لوگوں کے مزاج بن گئے، اس لیے یہ سب دنیا کے اندر ہو رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے زمین آسمان، اس کو اللہ نے 6 دن کے اندر پیدا فرمایا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش پر پہنچے، یعنی پوری مخلوق کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو ہے پورا اپنا حکم نظام چلانا شروع کیا. اور اللہ کی بارگاہ میں کوئی سفارش نہیں کر سکتا اللہ کی اجازت کے بغیر. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. تم کو مرنے کے بعد سب کو اللہ کے دربار میں جانا ہے. اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ نے تمام مخلوق کو پہلے بھی پیدا کیا. آج سے 100 سال پہلے یہ اتنا بڑا مجمع میرے سامنے اس وقت قرآن کی مجلس میں موجود ہے، کوئی تھا دنیا میں؟ آج سے 100 برس پہلے کوئی نہیں تھا. اللہ نے ہر ایک کو پیدا کیا. پہلے نہیں تھے، اللہ نے بنایا. اور آئندہ ایسا ایک وقت آئے گا اس میں سے کوئی انسان نہیں بچے گا، سب ختم ہو جائیں گے، اور پھر قیامت کے دن دوبارہ اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے. یہ انسان کے لیے دنیا اللہ نے ایسی بنائی، پیدا ہوا، زندگی گزاری، موت آئی، قبر میں گیا، قیامت کے دن اٹھا. یہ روٹین ہے اس دنیا کی جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. کوئی تھا نہیں، سب کو اللہ نے بنایا. یہ دنیا کا ٹائم پورا کر کے قبرستان جانا، اور پھر قیامت کے دن دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں سدا رہوں گا، ہمیشہ رہوں گا، میں کبھی مروں گا نہیں. خود حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے آخری دنوں میں ایک دن عشاء کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا کہ آج دنیا میں جس وقت جتنے لوگ زندہ ہے، آئندہ 100 سال پورے ہونے پر اس میں سے کوئی زندہ نہیں ہوگا. خود حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور ہوا بھی ایسا کہ حضور کی زبان مبارک کی بات سچی ثابت ہوئی. آخری صحابی کا جو انتقال ہوا وہ بالکل اسی تاریخ کے اوپر ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رات فرمایا تھا کہ آج سے 100 سال پر اس وقت دنیا میں جتنے لوگ موجود ہیں کوئی زندہ نہیں ہوں گے. اور بالکل وہ 100 سال پورے ہوئے اور دنیا میں آخری صحابی جو تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا. تو یہی ہے دنیا کا نظام جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. لہذا پکا ایمان رکھو، نیک اعمال کرو، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آخرت میں اچھی زندگی دیں گے،
باقی جو لوگ انکار کرتے ہیں، اچھے اعمال نہیں کرتے، کفر کرتے ہیں، آخرت میں گرم گرم پانی ان کو پینا پڑے گا، اتنا گرم، حدیث میں آتا ہے اتنا گرم پانی کہ پینے کے بعد کیا ہوگا وہ تو دوسرے نمبر کی بات، پہلا نمبر کیا، وہ جب گرم پانی اپنے منہ کے قریب لائیں گے تو اس میں سے جو گرم بھاپ نکلے گی، وراڑ نکلے گی، تو اس کی وجہ سے ان کے یہ ہونٹ اور منہ سب جل جائیں گے، اس کی وراڑ اتنی خطرناک ہوں گی، ایسا مضمون روایت میں آتا ہے۔ پھر اس کو پیئیں گے یا ہونٹ پر لے جائیں گے تو یہ اوپر والا ہونٹ کیا ہوگا، گول 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 لپٹ لپٹ کر کھوپڑی تک چلا جائے گا، نیچے والا ہونٹ گول 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 لپٹ کر کے نیچے تک آ جائے گا۔ ہونٹ کو گرم پانی لگتے ہی، آپ دنیا میں دیکھ لو، نعوذ باللہ کسی کو آگ لگتی ہے بدن پر تو یہ چمڑی جل جل کر کے پورا گوشت کھل جاتا ہے۔ تو حدیث روایتوں میں آتا ہے یہاں ہونٹ پر گرم پانی لگتے ہی یہ ہونٹ اوپر تک چلے جائیں گے، یہ پورا گوشت کھل جائے گا، اور یہ یہاں لگتے ہی نیچے تک آ جائے گا پورا چمڑا۔ پھر جب پیٹ میں پانی جائے گا گرم گرم تو اندر کی انتڑیاں، اندر کا جو کچھ بھی سسٹم ہے، دل، کلیجے، پھیپھڑے، وہ سب ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے نیچے گر پڑیں گے، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اتنا خطرناک گرم پانی اللہ کافروں کو، نافرمانوں کو پینے کے لیے دیں گے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور دردناک عذاب بھی ہوگا، اس لیے کہ یہ لوگ دنیا میں کفر کیا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں ایمان کی اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے عذاب اور